مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھچڑا وغیرہ بنا کر اس کی نیاز دلوائی جا سکتی ہے؟ جس آدمی نے اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں ایام قربانی میں ذبح کر دیا ہے تو اب اس کا گوشت کے جو شرعی حکام مستحب ہے کہ 3 حصے کرے، تو اب یہ اگر مستحب پہ عمل کیے بغیر کوئی پورا گوشت ہی محفوظ کر لیتا ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ محرم الحرام میں جو کھچڑے کی نیاز ہوگی اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے، تو شرعی اعتبار سے تو اس پہ کوئی گناہ یا کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ گوشت زیادہ عرصے تک اگرچہ آپ ڈیپ فریزر میں رکھتے ہیں، زیادہ عرصے تک اس کا ڈیپ فریزر میں رہنا بھی مضر اثرات اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بچنا چاہے اور جلد از جلد استعمال کر لینا چاہے تاکہ گوشت میں مضر اثرات پیدا نہ ہوں تو اچھا ہے، لیکن اگر کسی نے پھر بھی اس کو سیکیور کیا، محفوظ کر کے رکھا اور کھچڑے میں یوز کرتا ہے اور اس کھچڑے پر فاتحہ بھی ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایصال ثواب کے لیے اس کھچڑے پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس پر کسی کو ہوٹنگ کرنا کہ بھائی یہ تو گوشت سنبھال کے رکھتا ہے، اسی پہ نیاز دیتا ہے، نیا گوشت خرید کے نہیں لاتا، تو کسی کے لیے اس انداز کی ہوٹنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ ایک حلال چیز ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے اور کھچڑے میں استعمال کر رہا ہے، نیاز کے لیے اہتمام کر رہا ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیاز کا بھی اہتمام کریں، نماز کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کھچڑا حلیم وغیرہ بناتے ہیں، پوری رات اس میں ان کی وہ گزر جاتی ہے، اور پھر وہی ایسے افراد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہے تو اس وقت وہ منتشر ہو جاتے ہیں، بس ختم۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ان چیزوں میں بھی اپنے محلے داروں کا خیال رکھنا بہت اہم ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نیاز بنا رہے ہیں تو آپ کو پوری رات جاگنا ہے، تو اب آپ کہیں کہ مجال ہے کہ محلے میں کوئی سوئے، گلی کے اندر کسی کو نیند آئے، کوئی سونا چاہے تو ہم سونے نہیں دیں گے۔ کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ بجا رہے ہوتے ہیں، نعتیں ہیں، اور بعض جگہ تو کوئی گناہ والی چیزیں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ نیاز کا اہتمام مستحب عمل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم دوسرے لوگوں کے حقوق طلب کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، تو اس کی اجازت نہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان پہلوؤں پر بہت دفعہ گفتگو فرماتے ہیں اور مدنی مذاکروں میں تربیت فرما ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ نیاز ہے تو نماز کا اہتمام کریں، دوسروں کو ہم تکلیف بھی نہ پہنچائیں، اور خوش دل کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی نیکی کے کام ہوں گے تو اس پر انشاءاللہ اللہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔